ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس قرآن کے نئے پروگرام کے ساتھ الحمدللہ آپ کے سامنے حاضر ہیں. قاری صاحب نے حسب معمول بڑی خوبصورت آواز میں سورہ آل عمران کی آیات 102 اور 103 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ پاک نے آیت نمبر 102 میں ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ سامعین محترم، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں آپ یہ مشابہت دیکھ سکتے ہیں مضامین کے اعتبار سے کہ سورہ بقرہ میں پہلے اہل کتاب میں سے یہود پر اللہ پاک نے بات کی، اور پھر اس کے اگلے حصے میں آ کے اللہ پاک نے مسلمانوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اگلے حصے میں مسلمانوں سے خطاب ہے۔ اسی طرح یہاں سورہ آل عمران میں جو آغاز ہے اس میں اہل کتاب میں عیسائیوں کا تذکرہ کثرت سے آیا، اور ان کے عقائد باطلہ کا اللہ پاک نے تفصیل سے رد کیا، اور رد کرنے کے بعد پھر دوسرے حصے میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں اللہ پاک نے اب اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے۔
پچھلی آیات میں آیا تھا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اور یہاں پر جو آج ہم نے آیت نمبر 102 تلاوت کی، اس میں پھر ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اب جو ہم اگلی 3 آیات پڑھیں گے، یہ جو 2 آیتیں تو ابھی ہیں اور ایک آیت ہم وقفے کے بعد اگلے سیگمنٹ میں ہم دیکھیں گے، یہ 3 آیتوں کے اندر اللہ پاک نے اس امت مسلمہ کے لیے 4 نکاتی وہ ایجنڈا بیان کیا ہے جو ہمیشہ ان کی بقا کا ضامن ہوگا، ان کی اصلاح کا ضامن ہوگا، نشو و نما کا ضامن ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب بھی اگلے عہد آئیں گے، اگلے زمانے آئیں گے، عہد نبوی کے لیے بھی اور بعد کے زمانوں کے لیے بھی، اگر کوئی ایجنڈا ہے تو وہ ان آیات میں بیان کر دیا گیا ہے کہ جب بھی امت مسلمہ ان 4 چیزوں کو سنبھال لے گی، امت مسلمہ ان 4 چیزوں پر عمل کر لے گی، تو پھر ان کو زوال نہیں آئے گا، ان کو نقص نہیں آئے گا، کمی نہیں آئے گی، اور وہ فساد کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ وہ بلندی کی طرف جائیں گے اور عروج کی طرف جائیں گے۔ آیت نمبر 102 میں اللہ پاک نے ان 4 نکات میں سے پہلا نقطہ بیان کیا، جو نقطہ ہے تقوی کا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو حق کا تقاتی، جو اس کے ڈرنے کا حق ہے۔ اب یہ لفظ سنتے ہی انسان گھبرا جاتا ہے، کیونکہ تقوی کے حوالے سے اور تقوی کے حکم کے حوالے سے یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی سب سے مشکل آیت سمجھی جاتی ہے۔ خود صحابہ کرام نے اس آیت کو سنا تھا تو گھبرا گئے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ سے ڈرنے کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ کسی چیز کا حق ادا کرنا، اس کے اعلیٰ درجے پہ پہنچنا، یہ اتنا آسان کام تو نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد سورہ تغابن میں یہ آیت اتری تھی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا تم میں طاقت ہے۔ چلو حق ادا کرنے کی بات نہیں کرتے، تمہاری طاقت کے مطابق تو ہم بات کریں، ما استطعتم، جتنا ہو سکتا ہے اپنی طرف سے کمی نہیں کرنا، تقوی کو اختیار کرنا جتنا ہو سکتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو پہلا نقطہ اللہ پاک نے بیان کر دیا وہ ہے اپنے آپ کی اصلاح، اپنے آپ کو بہتر کرنا، اپنے آپ کو تیار کرنا اللہ کی راہ کے لیے، اپنے آپ کو تیار کرنا اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے، تقوی اختیار کرنا۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جو ہے وہ اپنے خطبات میں اور اپنے بیانات میں اور اپنی دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ نکاح کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی کہ جو نکاح میں لوگ جمع ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ تمہیں رشتے نبھانے ہیں تو تقوی کی ضرورت ہے، کاروبار کرنا ہے تو تقوی کی ضرورت ہے، گھر چلانا ہے تو تقوی کی ضرورت ہے، پرہیزگاری کی ضرورت ہے، اللہ کے اصولوں، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان خود ہی کسی چیز پہ عمل نہیں کر رہا تو وہ کسی دوسرے کے لیے کیا مثال بنے گا یا داعی بنے گا یا کسی دوسرے کے سامنے کیا کوئی چیز رکھ سکے گا؟ اس لیے بنیاد یہ ہے اللہ سے ڈرنا۔ اللہ سے ڈرنے سے مراد یہ ہے اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا، اس کے جلال کو محسوس کرنا، اس کی محبت کو محسوس کرنا، اور پھر اس کا تقاضا یہ ہو کہ انسان وہ جو حدود ہیں اور باؤنڈری ہے کبھی اس سے باہر نہ جائے، جو اللہ پاک نے ایک چراگاہ قائم کی ہے، اس کی حدود قائم کی ہیں، اس سے باہر انسان کبھی نہ جائے۔ اور دوسرے حصے میں فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اس تقوی کا تقاضا اور نتیجہ کیا ہے کہ تمہیں موت آئے تو تم مسلمان ہو، اور موت تو کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، تو یعنی تم ہر لمحے مسلمان ہو، ہر لمحے متقی ہو تم۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک نیک عمل کیا پھر گیپ آ گیا، پھر انسان شیطانی راستے کی طرف چلا گیا، پھر کبھی موقع ملا تو توبہ کی تو پھر ادھر آ گیا، پھر چھوڑا پھر چلا گیا۔ اس سے بھی بچنے کا کہا گیا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ جب سے تمہیں شعور ملا ہے اس وقت سے لے کے موت کے لمحے تک، جب سانس اکھڑنے لگے اس لمحے تک تم خدا کے مطیع و فرما بردار و مسلم ہو۔
اور یہ فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور سارے نبیوں کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ میرا دل اپنے دین پر ثابت کر دے، جمع رہے، استقامت رہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جو دعا ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ مجھے مسلمان مارنا یا اللہ، مجھے مسلمان وفات دینا، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دینا۔ تو یہ بڑی بنیادی آیت ہے، اور امت مسلمہ کے لیے 4 نکات میں سے پہلا نقطہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ گروم کرے، اپنے آپ کو بہتر کرے، اپنے آپ کو جو ہے وہ خیر کی طرف لے کر آئے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جب آپ خود بہتر ہو گئے اب ایک نظم میں آ جائیں، ایک اجتماعیت میں آ جائیں۔ وَاعْتَصِمُوا، اور تھام لو، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، جَمِيعًا، مل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ واریت مت کرنا، تقسیم مت ہونا۔ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے بعد دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ایک نظم اجتماعی پیدا کرو، امت مسلمہ میں اتحاد پیدا کرو، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اللہ کو تھام لینے کا جو حکم ہے وہ تو ہم پچھلی آیات میں بھی پڑھا، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کو تھام لیتا ہے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو وہ سیدھے راستے کی طرف چل پڑتا ہے جی۔ اور سورہ حج میں بھی اللہ پاک نے یہ کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اللہ کو تھام لو۔ تو اللہ کو تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں آ گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کو تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی رسی کیا ہے جو اتحاد پیدا کرے گی؟ تو وہ رسی جو ہے وہ قرآن پاک ہے، جو اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض، اللہ کی جو کتاب ہے وہ ایک دراز رسی ہے آسمان سے زمین تک۔ یہ وہ رسی ہے کہ جو انسان کو عطا کی گئی ہے۔ اور ایک میں فرمایا کہ فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ تَرْفُهُ فِي أَيْدِيكُمْ، یہ اللہ کی جو رسی ہے، قرآن کریم ہے، اس کی جو ایک طرف ہے وہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ رب کے ہاتھوں میں ہے۔ تو اس رسی کو تھامنے کا، قرآن کریم کو تھامنے کا حکم دیا گیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ آپ سب مل کر جو ہے وہ اس اللہ کی رسی کو، قرآن کریم کو تھام لیں، تو آپ جو ہے وہ دوسرے اسٹیپ پہ آ جائیں گے، آپ خود بھی بہتر ہوں گے، اور قرآن کریم کو بھی آپ نے جو ہے وہ تھاما ہوا ہوگا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس میں آپ نے فرقہ واریت پیدا نہیں کرنی، اس میں آپ کو تقسیم پیدا نہیں کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نجات دہندہ لوگ جو اس رسی کو تھامے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی تعریف یہ کی تھی اور پہچان یہ بتائی تھی کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس رستے پر میں ہوں اور جس رستے پر میرے اصحاب و اہل بیت ہیں، اس رستے پر جو رہے گا وہ حق پر ہمیشہ قائم رہے گا، جن کی زمانے میں مثال اور نام اہل السنہ والجماعہ سے قائم ہوا۔ یعنی سنت سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق، اور جماعہ سے مراد ہے حضور علیہ السلام کے ارد گرد رہنے والوں کا طریق۔ تو وہ طریق کہلاتا ہے اہل السنہ والجماعہ۔ اس سے جو الگ ہوگا، اس سے جو دور ہوگا، وہ اس رسی کو بھی چھوڑ دے گا، وہ اس جمعیت کو بھی چھوڑ دے گا، وہ تقسیم کی طرف بڑھے گا، اور وہ تفریق کی طرف جائے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس میں تقسیم پیدا نہ کرو، تفریق پیدا نہ کرو۔ تو یہ ہو گیا دوسرا نقطہ جو امت مسلمہ کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی وَاذْكُرُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی جب تم دشمن تھے، تو اس نے تمہارے دلوں کے درمیان
الفت پیدا کر دی تو تم اللہ کی نعمت سے ہو گئے بھائی بھائی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تھے جہنم کے گڑھے کے کنارے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے تمہیں اس گڑھے سے بچایا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں تاکہ لعلکم تہتدون، تم ہدایت پا جاؤ۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو، جس کے ذریعے انہوں نے ایک تصویر بنا کے دکھائی کہ جمعیت ہوتی کیا ہے، اتحاد ہوتا کیا ہے، اتفاق ہوتا کیا ہے، الفت کی عملی تصویر کیا ہوتی ہے جو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام میں پیدا فرمائی۔ اس نعمت کو یاد کرنا، اور وہ نعمت کون ہے؟ وہ نعمت ہے نعمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جب مدینے میں تشریف لائے تو اوس اور خزرج 120 سال سے لڑ رہے تھے، مصطفیٰ تشریف لائے تو 120 سال کی لڑائی اخوت، محبت اور الفت میں تبدیل ہو گئی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو تمہارے دلوں میں الفت آ گئی۔ قرآن کریم کو تھامنا ہے نمبر 2، اور دامن مصطفیٰ کو تھامنا ہے، نعمت مصطفیٰ کو تھامنا ہے نمبر 3۔ یہ امت مسلمہ کے لیے لائحہ عمل ہے، کیونکہ قرآن کریم کی لوگ اپنی اپنی تفسیریں بیان کرتے ہیں۔ ہر آدمی نے قرآن اٹھایا ہوا ہے، ہر آدمی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں قرآن سمجھ کے بتاؤں گا، لیکن قرآن کب سمجھا جائے گا؟ وَاذْكُرُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ، جب تمہیں یاد ہوگی اللہ کی نعمت، اور وہ نعمت سب سے بڑی نعمت نعمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ نے وہ اتحاد کی ایک عملی صورت قائم کی، اور جب تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مثال ایسی ہے کہ جس نے کوئی الاؤ روشن کیا ہو تو اس پر جو ہے وہ پتنگے اور جو ہے وہ چیزیں آ کے گر رہی ہوں، اور تم اس آگ میں گر رہے تھے تو میں نے تمہیں کمر بند سے پکڑا اور تمہیں جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا۔ تو حضور وسیلہ ہیں جہنم سے نکل کر جنت میں جانے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ راستہ ہیں جو راستہ قرآن کا ہے۔ اور اگر میں خلاصہ کر دوں ان دونوں نکات کا جو اللہ پاک نے بحبل اللہ اور بنعمت اللہ کے ذریعے اس آیت میں ہمیں دیا ہے، دوسرا اور تیسرا نقطہ وہ یہ ہے کہ ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن صامت خاموش قرآن ہے جو ہمارے سامنے 30 پاروں کی شکل میں موجود ہے، اور ایک قرآن ناطق ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ان دونوں قرآنوں کو تھام لینا ہے تو ہم امت مسلمہ کو اس عروج کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ یہاں پر وقت بھی جو ہے وہ ختم ہوا اس سیگمنٹ کا، اور ان آیات کی تفسیر بھی مکمل ہوئی۔ ایک نقطہ باقی ہے اور اگلی آیات کی طرف بھی ہمیں بڑھنا ہے، اور ہم ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ خوش آمدید سامعین و ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہیں۔ قاری صاحب نے بڑی خوبصورت آواز میں حسب معمول سورہ آل عمران کی آیات 104 اور 105 کی تلاوت کی۔ وقفے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے پچھلی آیات کے ضمن میں کہ امت مسلمہ کے عروج کے لیے، بقا کے لیے اللہ پاک نے 4 نکاتی جو ایجنڈا بیان کیا ہے، اس میں سے 3 نکات ہم نے وہاں پر پڑھ لیے، اور آیت نمبر 104 میں اللہ پاک نے اس کا جو چوتھا اور آخری نقطہ ہے اس کو بیان کیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بلائے خیر کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم دے بھلائی کا، وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور روکے وہ برائی سے۔ تو دیکھیں یہ امت مسلمہ کے لیے چوتھا نقطہ آ گیا۔ پہلا نقطہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو خود بہتر کرنا، اتقوا اللہ حق تقاتہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ یہ تھا کہ انسان اللہ کی رسی کو تھام لے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست، قرآن کو تھام لے کہ یہی اللہ کی رسی ہے۔ اور تیسرا نقطہ یہ تھا کہ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد رکھنا ہے جو نعمت مصطفیٰ ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں،
اور جب آپ نے یہ 3 چیزیں کر لی کہ خود کو بہتر بھی کر لیا، اللہ کی رسی کو بھی تھام لیا، دامن مصطفیٰ کو بھی تھام لیا، تو اب آ جاتی ہے چوتھی چیز، وہ یہ کہ آپ نے خیر کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، دعوت دینی ہے نیکی کے کام کی، اور برائی سے آپ نے روکنا ہے۔ جب آپ خود بہتر ہوگے، اب آپ دوسروں تک اپنا پیغام پہنچانا شروع کریں۔ یہ ہے چوتھی چیز۔ یہ 4 چیزیں اگر امت مسلمہ میں آ جائیں تو پھر جو ہے وہ انہیں عروج سے جو ہے وہ کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ بڑا معنی خیز یہ جملہ ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، امت کا لفظ آیا ہے کہ تم میں ایک امت ہونی چاہیے، ایک گروہ ہونا چاہیے، یعنی امت میں ایک امت ہونی چاہیے جو خود جاگ جائیں، جن کے دل اس طرف متوجہ ہو جائیں، جو اپنے آپ کو بہتر کر کے یہ چنگاری جلا لیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کے رستے کی طرف امت کو لے کر آنا ہے۔ تو پھر وہ گروہ جو ہے فرض کفایہ کے طور پہ جو ہے وہ باقی لوگوں کو بھی دعوت دے اللہ کی طرف، اللہ کے قرآن کی طرف۔ اور سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ یدعون الی الخیر، وہ بلائیں خیر کی طرف۔ خیر سے مراد بھی قرآن ہے، خیر سے مراد ہر بھلائی ہے۔ تو یہ مزاج ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو بھی کبھی برائی کے رستے پر نہ لے کر جائیں۔ جس کو بھی آپ لے کر جائیں، اگلا بولے ہاں مجھے جس نے ہاتھ تھام کے وہاں پہنچایا تھا تو خیر تک ہی پہنچایا تھا۔ خیر تک لوگوں کو لے کر جانا، خیر بن جانا، خیر کی دعوت دینا اور خیر کا جو ہے وہ رواج قائم کرنا، یہ امت مسلمہ کی بڑی بنیادی ذمہ داری ہے۔ فرمایا کہ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ پورا ایک سیٹ ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بس کسی کو اچھی اچھی چیزیں بتاتے رہیں اور جب کوئی بری چیز کسی میں دیکھیں تو پھر اس کو بولیں کہ یار یہ برا مان جائے گا۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی حق بات کہہ سکتا ہے تو وہ کبھی بھی اس سے مت چوکے، وہ جو حق بات ہے وہ کہہ دیا کرے۔ اور حضور نے بڑی پیاری بات کہی، فرمایا حق بات کہنے سے تمہاری زندگی کا کوئی دن کم نہیں ہوگا، موت کا وقت مقرر ہے، موت اپنے وقت پر آئے گی۔ تو اس لیے آپ جو حق بات ہے وہ کہہ دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بڑی مشہور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے، پہلا اسٹیج یہ ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر وہ اسے اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے تو بول سکتا ہے کہ مت کرو۔ فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر وہ زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو پھر وہ اپنے دل سے تو برا جانے۔ یہ آخری اسٹیج ہے، اور حضور نے اس کے بارے میں فرمایا، آخری اسٹیج کے بارے میں، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ، یعنی اس کے بعد پھر ایمان نہیں ہے، اس کے بعد ایمان کی چاشنی نہیں ہے، ایمان کی حلاوت نہیں ہے کہ آپ برائی دیکھ رہے اور آپ برائی کو برائی سمجھ بھی نہیں رہے، دل میں اس کو برا بھی نہیں جان رہے۔ تو یہ درجات ہیں۔ اور آخر وقت میں جو دین کا قیام ہوگا اور حق کا قیام ہوگا وہ بھی اسی ذریعے ہوگا، کیونکہ اس میں پھر جہاد ہوگا، اور من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ کی تصویر سامنے آئے گی، اور تب جو ہے وہ حق کا قیام ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں اپنے زمانے میں جو حکومت کا کام ہے کہ وہ برائی سے روکے، وہ اپنا کام ادا کرے، فلیغیر بیدہ۔ جو علماء کا کام ہے، جو مصلحین کا کام ہے، مجددین کا کام ہے، وہ اپنا کام کریں کہ زبان سے لوگوں کو روکتے رہیں، گونگے نہ بنیں، خاموش نہ رہیں برائیوں کو دیکھ کے، اور وہ جو ہے اپنا عمل ادا کرتے رہیں۔ اور عوام کا یہ کام ہے کہ وہ برائی کو دل سے برا جانتی رہے۔ اگر حکمران اپنی روش پر قائم رہیں بیدہ کی، اور علماء اور مجددین و مصلحین اپنی روش پر قائم رہیں فبلسانی، اور لوگ جو ہے وہ اپنی روش پر قائم رہیں فبقلبی، تو یہ معاشرہ جو ہے
وہ پاکیزہ بھی ہوگا، اور یہ جو چوتھا نقطہ ہے امت مسلمہ کی بقا کا، یہ نافذ ہو جائے گا اور یہ سبب اور ذریعہ بن جائے گا عروج کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو گے، برائی سے روکتے رہو گے، یا تو یہ ہوگا یا پھر یہ ہوگا کہ تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور فرمایا تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نیکی کی طرف بلاتے رہو گے، تم برائی سے روکتے رہو گے، یا تو تم پر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ ظالم مار رہا ہے اور مظلوم کی دعا قبول نہیں ہو رہی، کیا تصویر کھینچی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ اپنے زمانے کو دیکھیں، مظلومیت کا رونا بھی ہے اور دعا بھی نہیں سنی جا رہی۔ فیکٹ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ فرمایا تم نیکی کی دعوت چھوڑ دو گے، برائی سے روکنا چھوڑ دو گے۔ اور اگر آج ہمیں کوئی برا کہے اور ہم پہ تنقید کرے، وہ ہمارا سب سے برا ہے، اور کوئی ہماری برائی کو بھی اچھا بولے، وہ ہمارا سب سے اچھا دوست ہے۔ اب یہ ہمارے درمیان ایک روش قائم ہو گئی ہے، اور آہستہ آہستہ اپنی اولادوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے ارد گرد رہنے والوں کو ہم جو ہے نا وہ اب نیکی کی دعوت تو پھر چلو دے دیتے ہیں، لیکن برائی سے روکنے کے حوصلے اب ہم میں نہیں رہے۔ آزادی کے نام پہ کہ بھئی ہر ایک کا اپنا حق ہے، آزادی ہے، ہم کسی کو کیوں روکیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو گھر والوں کو کیسے بچائیں گے آپ؟ بغیر دعوت کے تو نہیں ہو سکتا۔ یہ نبیوں کا کام ہے، سارے نبیوں نے اس مشن کو لیا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اللہ کی طرف آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کی طرف آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اس راہ میں پھر انہیں جتنا عرصہ بتانا پڑا، حضرت نوح علیہ السلام نے صدیاں گزاری، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور دیکھ لیں، طائف کا میدان دیکھ لیں، آپ مدینہ منورہ کی جد و جہد دیکھ لیں، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو درجہ ہے وہ ہمیشہ قائم رہا، اور صحابہ کرام نے اس امر بالمعروف کو، اس نہی عن المنکر کو قائم رکھا۔ تو اللہ پاک نے کیسر و کسریٰ ہوں یا دنیا کی ظالم حکومتیں ہوں، انہیں تباہ و برباد کر کے صحابہ کرام کے ہاتھوں اللہ نے وہ جو جھنڈا تھا انصاف کا وہ دنیا میں قائم کیا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ اس دین کو تمکن حاصل ہوگا، خوف امن سے بدلے گا، ظلم انصاف سے بدلے گا۔ اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے، ان لوگوں کے ذریعے اللہ یہ کرے گا، اور حضور کے خلفاء کے ہاتھوں یہ اللہ پاک نے یہ کام لیا۔ انہوں نے کبھی بھی مداہنت نہیں کی، انہوں نے کبھی بھی غلط کو صحیح نہیں کہا، انہوں نے کبھی بھی صحیح کو غلط نہیں کہا۔ جس کا جو اسٹیٹس تھا وہ انہوں نے قائم رکھا، اللہ نے ان کے عروج کو قائم رکھا ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کشتی کی طرح ہے جو دو منزلہ ہو، اور نیچے والے جو ہے وہ تختے کو اکھیڑ رہے ہوں، اور اوپر والے جو ہے وہ مطمئن بیٹھے ہوں کہ یہ جو نیچے والے ہیں یہ ہلاک ہو جائیں گے، تختہ اکھیڑنے سے ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ اگر اوپر والوں نے آ کے نیچے والوں کو نہ روکا تو پورا جہاز تباہ ہوگا، اور اوپر والے بھی مارے جائیں گے اور نیچے والے بھی مارے جائیں گے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ میں سکون سے بیٹھا ہوں اور اپنا بس میں کسی کو چھیڑتا نہیں ہوں، کسی سے بات نہیں کرتا ہوں، نہ، آپ حتی المقدور جتنا ہو سکے کم سے کم اپنے گھر والوں کو، اپنے ارد گرد والوں کو، انسان خود کو اتقوا اللہ کی منزل طے کرے، اعتصام بحبل اللہ کی منزل طے کرے، اور انسان جو ہے وہ ذکر بنعمت اللہ کی منزل طے کرے، اور چوتھا یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو اس کی حد میں ہے وہ اس کو اپنی زندگی میں قائم کرے۔ یہ صفتیں جب لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہیں تو وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پھر نوید آتی ہے یہی لوگ کامیاب ہیں۔
اور پھر آخر میں آیت نمبر 105 میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو تقسیم ہو گئے، متفرق ہو گئے، وَاخْتَلَفُوا، اور انہوں نے اختلافات کیے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے۔ یہودیوں کے فرقے ہو گئے، عیسائیوں کے فرقے ہو گئے، کسی نے اپنے نبیوں کو جو ہے وہ خدا کا بیٹا بنا لیا، اور کسی نے کیا عقیدہ گڑھ لیا، کسی نے کیا عقیدہ گڑھ لیا، اور امت مسلمہ بھی اس کا شکار ہوئی۔ عہد صحابہ کے قرب میں ہی جو ہے وہ کتنے ہی لوگ نئے نئے رستے لے کر قائم ہوئے، جنہوں نے جو ہے وہ خروج اختیار کیا اللہ کے دین سے، اور انہوں نے چھوڑ دیا اللہ کے رسول کے رستے کو اور اس جماعت کے رستے کو، اور وہ آج تک کٹ کٹ کے جو ہے فرقے الگ ہو رہے۔ لیکن ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اللہ کے رسول کا یعنی سنت کا، صحابہ کرام و اہل بیت کا یعنی جماعت کا وہ جو رستہ ہے اس کو قائم رکھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کا مستحق ہونے سے بچیں، اور امت مسلمہ میں جو محبت ہے، آپس کا جو اتفاق ہے، اتحاد ہے، وہ قائم کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو، امت مسلمہ کو، ان 4 نکاتی ایجنڈے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور ان آیات کی تفسیر بھی مکمل ہوئی۔ نئے پروگرام کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک اس کی برکتیں آپ کو نصیب فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔